علی رسول کریم قابل احترام بھائی دوستو، یہ بیٹھنا ایک مقصد ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ سلوک اور تصوف کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ سے محبت ہے۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، لیکن اچھے اخلاق بھی محبت الہی کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق بھائی، اچھے اخلاق کیا ہیں کہ جو توڑے اسے جوڑو، تو اگر محبت الہی ہوگی تو پھر یہ حکم ماننا آسان ہوگا، ورنہ جو توڑے اس سے تو آدمی زیادہ توڑتا ہے۔ تو محبت الہی شوق و جذبہ پیدا کرتی ہے، اللہ کے حکم مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چلیں، تو الٹیمیٹلی نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ بھائی تصوف اور سلوک کہتی راستے کو ہے، تو یہ راہ ہے اللہ تک پہنچنے کی، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی، اس لیے اس کو سلوک کا راستہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگتے تھے اللہ سے، ایک غلطی ہو گئی تھی تو دعا مانگتے تھے، تو ایک دن دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اللہ مفہوم عرض کرتا ہوں کہ میں آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے معافی چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ تمہیں ان کا نام کہاں سے ملا؟ تو عرض کیا کہ اللہ جب آپ نے مجھے بنایا تو میں عرش پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ کوئی بڑی ہستی۔ ارشاد ہوا کہ ہاں یہ تمہاری اولاد میں سے مفہوم یہ ہے، اور اگر ان کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو تمہیں بھی نہ پیدا کیا جاتا۔ وہ ایک مقصود کائنات ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک نقطہ ہے، وہ ہے نسبت، کہ ابھی دعا ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں کیونکہ ان کا نام میں نے آپ کے نام کے ساتھ دیکھا، تو ان کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ کی نسبت انہوں نے محسوس کی۔ نسبت جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ نسبت، ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، جبرائیل علیہ السلام، تو وہ سامری ایک شخص تھا، اس نے کہیں دیکھا کہ بھائی زمین کے اوپر وقفے وقفے سے گھاس ہو گئی، تو تھا کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے قدم جہاں جہاں پڑتے وہاں گھاس اگتی، تو جبرائیل علیہ السلام تو چلے گئے، لیکن وہ بدبخت اس نے اس مٹی کو اکٹھا کر دیا، مٹی۔ پھر بنی اسرائیل والوں سے کہنے لگا کہ سونا لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے پورے ٹور پر، ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ دیا، تو کہنے لگا سونا لاؤ، میں تمہارے لیے معبود بناؤں گا۔ وہ عادی تھے پتھروں کی، ان کسی چیزوں کی پوجا کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو لگایا ایک اللہ پر، تو اس میں ابھی کچے تھے،
تو سامنے جب سونا جمع کیا تو اس سامنے نے کیا کیا، اس کا بت بنایا بچھڑا، بچھڑے جیسا۔ جب وہ بن گیا تو جو اس نے مٹی سنبھالی ہوئی تھی وہ اس پر ڈالی، تو وہ بولنے لگا۔ اب قوم کے لوگ بولے یہ تو بولتا ہے، کہنے لگا ہاں یہی خدا ہے، یہی تمہارا محبوب ہے۔ تو وہ اللہ کی ذات سے تو ہٹ گئے اور اس بچھڑے کو پوجنے میں لگ گئے۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ شیعہ تھے لیکن تھے نمازی۔ تو جب نماز پڑھتے تو جیب سے ایک ٹکی نکالتے، مٹی میں ٹکیاں، تو سجدے کی جگہ رکھتے اور اس کے اوپر سجدہ کرتے۔ میں نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب آپ ٹکی مٹی پر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ ہماری فقہ ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے مٹی یا اس جیسی چیز ہونا ضروری ہے، کپڑے پر چادر پر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے سوچا کہ جب مٹی پر ہی کرنا ہے تو پھر کوئی خاص مٹی ڈھونڈی جائے۔ تو میدان کربلا جو ہے بڑا مقدس میدان ہے شیعہ حضرات کے ہاں، تو وہاں کی مٹی سے یہ ٹکیاں بنتی ہیں، وہاں کی مٹی سے یہ ٹکیاں بنتی ہیں۔ تو یہ پھر ہم یہ ایک ٹکی جیب میں رکھ لیتے ہیں، جب بھی نماز کا وقت آئے تو ٹکی آگے رکھی، اس کو سجدہ کر دی۔ ان واقعات سے مراد یہ ہے کہ نسبت، کہ وہ مٹی کو کربلا کی مٹی اور کربلا کا ایک مقدس میدان ہونا، اس نسبت کی وجہ سے اس مٹی پر سجدہ کرتے ہیں۔ اور وہ جو نسبت تھی وہ سامری نے ڈھونڈ لی، وہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی نیچے کی مٹی، اس مٹی میں تھی تو مٹی ہی، لیکن اس میں خاص تاثیر پیدا ہو گئی کہ بھئی فرشتے کا گھوڑا، اس کے قدم لگ گئے اس مٹی، تو کیسی تاثیر پیدا ہوئی کہ بچھڑا بولنے لگا۔ تو نسبت کی ایک قیمت ہوتی ہے، نسبت کی۔ جو دوست جاتے ہیں نا، حج پر جاتے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں، تو وہاں کے پتھر ہی ڈھونڈ کے جیب میں ڈال لیتے ہیں کہ یہ مقدس ہے، چلو لیکن ان کو نسبت ہے مکہ مکرمہ کے ساتھ یا مینا کے ساتھ یا مدینہ میں یا مسجد نبوی کے ساتھ۔ وہ ایک وہاں بارش ہوئی، بھاگ رہے ہیں لوگ، بھاگ رہے ہیں، کیا ہوا جی؟ اوپر نالا، اس میں سے پانی نکل رہا تھا، وہ جو چھت پر ہے بیت اللہ شریف، سارے بھاگ رہے ہیں اس کے نیچے کہ پانی تھوڑا ہمارے سر پر بھی پڑ جائے، کہ یہ تو بڑا مقدس پانی ہے۔ تو نسبت سے چیزوں کی قیمت کم یا زیادہ ہوتی ہے، نسبت ہی سے پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ اگر وہ دیکھیں کہ دعا کب قبول ہوگی تو اس میں کچھ تو اوقات ہیں کہ بھئی جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، تو جمعہ ایک مبارک دن ہے اور اس کی جو گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں کو اس دن کی برکت حاصل ہے، جمعہ کے دن کی، تو اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو عمل کی نسبت سے، نماز ایک عمل ہے تو بھئی اس کے بعد جب دعا مانگیں گے تو اس کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں۔ ایک بزرگ دعا کرا رہے تھے، کہنے لگے دعا قبول ہونے کا بھی طریقہ ہے کہ بھئی پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کی تعریف کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو، پھر مانگو اللہ سے۔ تو یہ دعا زیادہ
قبولیت کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کی قبولیت میں تو کسی کو شک نہیں۔ تو دعا سے پہلے بھی ایک مقبول دعا درود شریف، دعا کے بعد بھی درود شریف، تو اللہ کی ذات سے پھر امید رکھی جاتی ہے کہ درمیان میں جو مانگا جائے گا وہ بھی اللہ قبول کرے گا۔ ان دو پہلی اور بعد کی جو قبولیت والی دعا ہے یعنی درود شریف، اس کی نسبت کی ہزاروں واقعات ہیں۔ وہ ہمارے مشائخ جو ہیں اگر شیخ کی طرف سے کچھ چیز مل جائے تحفہ، اس کو بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں، مرنے تک سنبھالے رکھتے ہیں کہ جی اس میں شیخ کی نسبت ہے۔ حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک عصا دیا، بڑی پرانی بات ہے، کوئی 1975 کی بات ہوئی، 45 سال ہو گئے۔ میں نے بڑا سنبھال کے رکھا، ابھی بھی گھر میں ہے عصا کہ شیخ صاحب نے دیا تھا۔ کوئی پوچھے تو بتاتا بھی کہ میرے پاس ایک عصا ہے جو شیخ وجیہ الدین صاحب نے مجھے دیا، کبھی مل جاتا ہے ڈھونڈنے سے تو دکھا بھی دیتا ہوں۔ تو اس لیے جو چیزیں دین میں اللہ کو پسند ہے تو ان کے ساتھ نسبت جو ہے نا وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ رمضان پسند ہے تو رمضان میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور رمضان میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض ادا کریں تو 70 فرض کا اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ مہینہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک رات اس مہینے میں ایسی ہے کہ جس کے اندر عبادت کرنے سے 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر ہے۔ تو اس کے اندر عبادت میں اتنا اجر کیوں ہے؟ کہ بھئی وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اس پسندیدہ ہونے کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبولیت کے زیادہ قریب۔ بیت اللہ شریف میں ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں حجر اسود، اور وہ جو دروازہ ہے اس کے درمیان، کہ بھئی وہاں جا کر سینہ ملاؤ اور اللہ سے مانگو پتھر کے ساتھ، تو دعا قبول ہوتی۔ حجر اسود کے سامنے دعائیں قبول ہوتی۔ تو نسبت جو ہے نا وہ قائم کرنی چاہیے۔ دعا مانگتے وقت اللہ سے لینا ہو تو کوئی نہ کوئی نسبت، کوئی وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ 3 آدمی پھنس گئے غار میں، تو نکلنے کا راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے عمل کی نسبت سے اللہ سے دعا مانگی۔ ایک نے اپنا عمل بتایا اور پھر اللہ سے مانگا کہ یا اللہ یہ عمل اگر تجھے پسند ہے تو تو ہمیں اس غار میں سے راستہ دے دے۔ تو آتے وہ پتھر جس سے وہ بند ہو گیا تھا اس کا راستہ باہر نکلنے کا، وہ سرک گیا، لیکن اتنا نہیں سرکا کہ باہر نکل سکے۔ پھر دوسرے نے اپنا ایک عمل ڈھونڈا، سوچا کہ یا اللہ میں نے بھی تو یہ عمل کیا تھا، اور اس کی نسبت سے اللہ تو ہمیں نجات دے دے۔ پھر پتھر اور سرک گیا۔ پھر تیسرے صاحب نے اپنا عمل بتلایا، تو حتیٰ کہ وہ پتھر ہٹ گیا، تو اس غار سے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ تو عمل کی بھی نسبت، کہ ایسا عمل یاد ہو جو آدمی سمجھے کہ بھی اللہ کو یہ پسند آیا ہوگا یا اس میں اخلاص ہوگا، تو اس کی نسبت سے اللہ سے آگے اور بھی انسان مانگ سکتا ہے۔
تو یہ واقعہ تو بے شمار ہے، مشائخ کے، بزرگوں کے، عام مسلمانوں کے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نسبت کے ذریعے سے اللہ سے مانگا تو اللہ نے قبول کر لیا۔ ایک بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگے کہ معاملہ تو میرے ساری عمل خراب کہہ دیے گئے، کوئی عمل تمہارا ٹھیک نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ پروردگار مجھ تک تو اور بات پہنچی ہے، تو ارشاد ہوگا تم تک کیا پہنچی؟ تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے سنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا، اور آگے فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور فلاں سے میں نے سنا کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو جائے تو اللہ تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر کہنے لگے، پھر جواب آیا کہ تم نے صحیح کہا، تم نے بھی صحیح سنا، انہوں نے بھی صحیح سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح سنا، جبرائیل علیہ السلام نے بھی درست سنا کہ جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے تو اللہ جل شان اس کو معاف کر دیتے، تو اس پر مجھے معافی دے دی۔ تو ایک حدیث بیان کر کے جس کے ساتھ نسبت تھی اپنی، تو اللہ سے معافی لے لی۔ تو اس لیے نسبت کو ڈھونڈنا چاہیے، نسبت کو۔ ایک بزرگ کا واقعہ طے کرنے لگے کہ ہم نے والد صاحب کے ساتھ تھا تو ایک مچھلی خریدی، کوئی مزدور نہیں ملا، ایک مزدور ملا، اس سے کہا یہ مچھلی ہمارے گھر پہنچا دو، میں ضرور، ہم تو ہیں ہی مزدور۔ اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو نماز پڑھوں گا پہلے، تو اس نے مچھلی رکھ دی۔ انہوں نے کہا اگر نماز کے بعد بھی اگر آپ کو میری ضرورت ہو تو میں آ جاؤں گا۔ تو کہنے لگے میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھ یہ اگر نوجوان نماز پڑھ سکتا ہے تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ تو ہم کہنے لگے کہ میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں آ گیا، نماز ادا کی، واپس آئے، مچھلی وہیں پڑی تھی، پھر وہ آ گیا نوجوان، اس نے مچھلی اٹھائی اور ہمارے گھر پہنچا دی۔ تو والدہ نے کہا کہ اس کو روک لو، یہ میں پکاؤں گی تو کھا کر جائے۔ تو اس نوجوان کو روکا کہ بھئی تم بھی کھانا کھا کے چلے جانا۔ تو اس نے ہاں کر دی، اور کوئی جگہ پوچھی تھا، ہم نے اس کو خالی جگہ بتا دی، تخلیہ کی جگہ، وہ ذکر نماز میں لگا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ شام کو ہمارے محلے میں ایک عورت تھی جس کو چلنا پھرنا مشکل تھا۔ تو شام کو میں نے دیکھا کہ بالکل بلی چنگی چل پھر رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا اماں یہ کیا ہوا، تم سے تو چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ وہ جو مہمان آیا تھا تمہارے گھر میں، اس کی نسبت سے میں نے اللہ سے مانگا، تو میں تندرست ہوں۔ تو اوقات ڈھونڈنا، ایسے نسبت والے جس میں اللہ دعا قبول ہے، ایسے افراد ڈھونڈنا جس کی نسبت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا ایسے عمل ڈھونڈنا جو اللہ کو پسند ہے، تو ڈھونڈتے رہنا دعا کی قبولیت کے لیے، کوئی وسیلہ، کوئی وقت جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری بھی دعائیں قبول۔ لیکن یہ جو ڈھونڈنا ہے نا، بس یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کا دل جو ہے نا وہ غیر اللہ سے اٹے پڑے، اللہ کا غیر اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ یاد الہی یا نسبت کس چیز کو میں ڈھونڈوں، تو اللہ کے ساتھ نسبت ڈھونڈنا، اس کے لیے دل ہی خالی نہیں ہوتا۔
دل میں ہر وقت اس کا غیر، ہر وقت، نماز میں بھی اس کا غیر۔ ورنہ نماز میں اگر آدمی تھوڑا سا خشوع سے پڑھ لے اور پھر جو دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے، لیکن نماز خشوع سے کیسے پڑھے؟ اللہ کیسے ہمیں یاد آئے؟ وہ وقت ہم کیسے ڈھونڈیں جو اللہ کو پسند ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دل میں اللہ کے ساتھ لگاؤ ہو، اس کی یاد رہے دل میں ہر وقت، پھر انسان یہ ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اگر دل میں غیر ہو تو غیر نکلے گا تو اللہ کی یاد آئے گی۔ اس کے لیے یہ مشق کرتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں یہاں، کبھی دل ہمارا پکا ہو گیا غیر اللہ پر، تو اس غیر کو ہم دل سے نکالیں اور اللہ کی یاد دل میں رہے، خالص اللہ کی یاد۔ جو اس کی یاد دل میں آئے گی، رہے گی، تو پھر یہ ساری نسبتیں ہمارے اوپر واضح ہو جائیں گی اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مشق ہے، ایک محنت ہے کہ بھئی دل کو ستھرا کرنا، دل کو صاف کرنا، دل میں سے غیر نکالنا ایک محنت ہے۔ ویسے غیر نہیں نکلتا، وہ تو ایسا اٹکا ہوتا ہے دل کے اندر کہ ایک یاد آئی گئی دوسری آئی، ایک گئی دوسری آئی، تو وہ تو ایسے ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں کئی چیزیں دل میں آتی ہیں، تو ان کو نکالنا تمہارا عمل ہے۔ تو یہ محنت کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑی مشق ہر روز کی جائے کہ دل اپنے کو ستھرا رکھنے کی اللہ کا غیر نکال لیں، کوشش کریں کہ اللہ دل میں آ جائے۔ ہمارا جو سلوک ہے اس میں اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، اللہ، تو یہ کوشش کرتے ہیں بیٹھ کر چند گھڑی کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، یا پھر یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت، جب بھی کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے سکینہ نازل ہوتی ہے، تو سکینہ و رحمت میرے دل پر برس رہی ہے اور میرا دل اس کو لے رہا ہے، جذب کر رہا ہے، چوس رہا ہے، تو اسی میں بیٹھے رہتے ہیں اور بار بار اپنی دھیان کو جماتے ہیں، حتیٰ کہ بھئی ہمارا دل ٹھہر جائے، اس میں یکسوئی آ جائے، اس یکسوئی کی محنت۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل پر تو جو دھیان رکھیں اور سوچیں اللہ کی رحمت ہے، بے رنگ ہے، بے کیف ہے، خاص قسم ذات اللہ کی جو رحمت و برکات ہے، وہ بے رنگ و بے کیف، وہ میرے دل پر برس رہا ہے اور میرا دل اس کو جذب کر رہا ہے، اس نیت سے پوری دل کے لیے بیٹھا اور باقی خیالات